کلپ نمبر 666۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 31 سے 34 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ ترجمہ، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، یعنی آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں پرہیزگار داخل ہوں گے۔ ان باغات میں جنتیوں کے گھروں، محلات اور رہائش گاہوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اور یہ بات جنت کے سوا کسی کو کہیں بھی حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ترجمہ، فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں۔ اس آیت میں پرہیزگاروں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہیں کہ وہ شرک اور کفر سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کے اقوال، افعال، اخلاق اور خصلتیں پاکیزہ ہوتی ہیں، نیکیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، حرام اور ممنوع افعال کے داغوں سے ان کا دامن عمل میلا نہیں ہوتا۔ روح قبض ہونے کے وقت ان کو جنت و رضوان اور رحمت و کرامت کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اس حالت میں موت انہیں خوشگوار معلوم ہوتی ہے، جان فرحت و سرور کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے، اور ملائکہ عزت کے ساتھ اس کو قبض کرتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے دوست، تجھ پر سلام اور اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرماتا ہے۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی آخرت میں یا روح نکلتے وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نوٹ، یاد رہے کہ اس آیت اور اس جیسی وہ تمام آیات جن میں اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، ان کا معنی یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال کی وجہ سے بندہ اس وقت جنت میں جائے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے ان اعمال کو قبول فرمائے گا۔ محض نیک عمل کر لینے سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں داخلے کا سبب حقیقی اللہ عز و جل کا فضل ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ ترجمہ، یہ کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ هل ينظرون، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کیا اور آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آ جائیں، یا تمہارے رب عز و جل کا دنیا میں یا روز قیامت والے عذاب کا حکم آ جائے۔
ان سے پہلی امتوں کے کفار نے بھی ایسے ہی کیا تھا، انہوں نے اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کر دیے گئے، اور اللہ عز و جل نے انہیں عذاب میں مبتلا کر کے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی کفر اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں، یعنی انہوں نے اپنے خبیث اعمال کی سزا پائی، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے تو ان پر نازل ہو گیا۔